ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ از دی ٹیسٹ آف یور امیجینیشن. 100 ورڈز آر پریزنٹڈ. آپ کو 100 ورڈز دکھائے جاتے ہیں اور یہ جو 100 ورڈز ہیں یہ آپ کی روزمرہ زندگی کے الفاظ ہیں. زونگ کے مطابق یہ 3 لفظی سادہ الفاظ کی ایک فہرست تھی. آج بھی اس میں کچھ کم و بیش چند تبدیلیوں کرنے کے بعد آج بھی زونگ کے ہی الفاظ کو یوز کیا جاتا ہے. آپ کو 10 سیکنڈز دیے جاتے ہیں ایچ رسپانس کے لیے، لیکن سم ٹائم آپ کو 8 سیکنڈز میں بھی اس رسپونڈ کو کرنا ہوتا ہے. آئیڈیل جو اس رسپونڈ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ 2 to 4 سیکنڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایکسپریس یور فرسٹ تھاٹ اور فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ان یور مائنڈ. جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ایک فرسٹ تھاٹ آنا چاہیے. چونکہ یہ آزاد تلازم ہے، فری ایسوسیشن ہے، اس میں فریڈم آف چوائس ہے. وہ فریڈم آف چوائس جو آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی امیجینیشن سے، آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس سے، آپ کے شعور سے، آپ کی سیلف اویئرنیس سے، اور سب سے اہم آپ کی انڈیپینڈنٹ ول سے کہ آپ کو ہر طرح سے آزادی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی اس آزادی کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی فرسٹ تھاٹ یا فرسٹ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کو ایکسپریس کریں. ایوریج ایز پر جو ہے ہم جو کینڈیڈیٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی رسپانسز ہیں، جو 4 پیرامیٹرز ہم نے آپ کو بتائے جو آپ کے لائف کے ہیں، جس میں آپ کی جو پلاننگ ایبلٹی، آرگنائزنگ اور پلاننگ ایبلٹی ہے، یا آپ کا سوشل اڈیپٹیبلٹی ہے، سوشل افیکٹونیس ہے، اور آپ کی اپنی پرسنل ڈائنامکس ہیں، متحرکات ہیں. ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا رسپانس ڈیولپ ہونا چاہیے. آپ کو جو آپ کی پوٹینشل ہے امیجینیشن کی، اس کو آپ آج سے ہی اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں، اپنی امیجینیشن کو واسٹ کریں، کیونکہ آپ کے پر سیکنڈ لاکھوں بٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے دماغ میں جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے بہت کم مقدار کا جو ڈیٹا ہے پر سیکنڈ اس کو آپ اپنے مائنڈ میں پروسیس کرتے ہیں. اس لیے آپ کو اپنے ذہن کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اپنے شعور کی تربیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اصل شخصیت جو تخت شعور ہے، لا شعور ہے، اس میں موجود ہے، اور اسی تک وہی کچھ پہنچ پاتا ہے جو پہلے سے موجود تصورات، خیالات جو آپ نے ایک قلعہ بند کی صورت میں اپنی ذات میں تخلیق کیے ہوئے ہیں. شعور آپ کا ڈرائیور ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. اگر آپ اپنے شعور کی تربیت کریں اور شعور کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں تو یقیناً آپ کا جو رسپانس ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کے وہ آپ کا بیسڈ ہوگا، پروسیس بیسڈ ہوگا، ریئیکشن نہیں ہوگا، اور جذباتی طور پر بھی آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک ہوں گے. اسٹرکٹ ٹائم لمٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی جو ٹائم لمٹ ہے، دباؤ کا جو طریقہ کار زونگ نے بتایا، اس طریقہ کار سے سب سے پہلے آپ کا لا شعور جو ہے، جو انکانشیس ہے وہ سو جاتا ہے، سلیپ بند ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس آئیڈیاز آنے بند ہو جاتے ہیں، ذہن کے پاس امیجینیشن رک جاتی ہے، اور ذہن اس کنفیوژن میں آپ کو آئیڈیاز کو منجمد کر دیتا ہے. تو عزیز طلباء، یوٹیلیٹی آف ویٹ، اس ٹیسٹ کی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں آئیڈینٹیفائنگ جو ریپریسڈ آئیڈیاز ہیں، تھاٹس ہیں، جو آپ ان کو ریپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، ان کو کیوں اور کس طرح آپ نے اپنے سب کانشیس میں ڈمپ کیا. تو جو تھاٹس اور امپلسز، جتنے بھی آپ کے خیالات ہیں وہ امپلسز، ان کو نوٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی ایریا آف کنفلکٹ، انٹرسٹ اینڈ نیڈس، آپ کی دلچسپی،
آپ کی ضروریات اور آپ کے جو تضادات ہیں وہ اس ٹیسٹ میں نمایاں ہوتے ہیں. ڈیٹیکٹ گلٹ اینڈ کمپلیکسز، آپ کے اندر جتنے بھی احساس جرم یا پیچیدگیاں جو اس احساس جرم کی وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہو گئیں وہ بھی اس ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے ذریعے سے نمایاں ہوتی ہیں. آئیڈینٹیفائنگ ایموشنل ڈسٹربنس، آپ جذباتی طور پہ کتنے زیادہ غیر متوازن ہیں، یہ بھی اس ٹیسٹ سے نمایاں ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر آپ بیلنس نہیں تو آپ کو ریپیٹیشن آف آئیڈیا یا پازیٹیو یا نیگیٹو تھاٹ کے چکر کی وجہ سے کہ سلیکٹر یہ نہ سمجھ لے، سلیکٹر وہ نہ سمجھ لے، یعنی خدشات اور وسوسے اندیشوں کی وجہ سے جب آپ کا قلم رکتا ہے یا آپ آئیڈیا کو ریپیٹ کرتے ہیں یا آپ فوری طور پہ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایموشنل ڈسٹربنس نظر آتا ہے. ہیلپ آئیڈینٹیفائنگ ہیبیچول کرمنلز، یعنی کہ آپ کے اندر سے اس چیز کی بھی پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اندر جو شعور ہے اس کو آپ کا ایک ہیبیچول کرمنل، عادی مجرم کی طرح، یعنی کہ آپ بار بار وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کو منع کیا جاتا ہے. ٹو گیٹ پریشرائز پرزیوم ایکسپیکٹ آف کریٹیوٹی، abstract تھنکنگ کا بھی یہ امتحان ہے. اس کے علاوہ جتنے ایچ رسپانسز اور اسکروٹنائزڈ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عزیز طلباء اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے رسپانس کو اسکروٹنائز کیسے کیا جاتا ہے. تو وٹ از دی کینڈیڈیٹ ٹرائنگ ٹو سے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے، جو امیدوار ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. سلیکٹرز جب بھی اس چیز کو سمیل کرے گا، وٹ دی کینڈیڈیٹ از ٹرائنگ ٹو سے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. از اٹ اے پازیٹیو اور نیگیٹو رسپانس. یہاں پازیٹیو اور نیگیٹو رسپانس کو سمجھ لیجئے. پازیٹیو رسپانس وہ رسپانس ہے جس کے ذریعے سے آپ کے اندر کا یقین، ایمان، خوشحالی، ترقی، محنت، محبت اور انسانیت کی فلاح اور آسانی کے لیے جتنا آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں یا آپ میں وہ صلاحیت موجود ہے، دیٹ از پازیٹیو. اور ہر وہ چیز جو یقین، ایمان یعنی مایوسی، آپ کو دکھ، آپ کو پریشانی، آپ کو دوسروں کو دکھی کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا یا کوئی ایسی تباہی بربادی کی بات کرنا جس سے آپ کی جو سست الوجود ہے اس کو عیاں ہو جائے یا آپ ایسا لگے کہ آپ کا جو ہے اذیت یا پینس کی بجائے آپ ایک کمفرٹ زون کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں. حسد، اس میں آپ کا احساس کمتری، یہ تمام چیزیں نیگیٹو ہیں. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو آپ نے رسپانس دیا اس میں کتنی ہی پروگریسو اور کنسٹرکٹیو ہے اور کتنا اینٹی سوشل اور کتنا ڈسٹرکٹیو ہے. اس رسپانس کو اس طرح بھی اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. تیسرا، اپروپریٹنیس اور لاجیکل کنیکشن دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کو ورڈ دیا گیا اس ورڈ کے اوپر جو آپ نے کنیکٹ کیا اس کو یا ایسوسیٹ کیا کسی آئیڈیا کے ساتھ، اور وہ جو پیٹرن آف تھاٹ ہے آپ کا یا پیٹرن آف بیہیویئر اس سے جڑا ہے، اس کے اندر کتنی کنفیوژن ہے یا کتنی کلیئرٹی ہے، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد از اینی ایکشن آر موومنٹ انوالو، کون سا اس جو آپ نے رسپانس کا جو اس رسپانس کو لکھا اس کے ذریعے سے آپ کے موٹیوز جو ہیں، جو محرکات ہیں آپ کے ذہن کے، جسم کے، ان کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. از اٹ از اے پرسنل اور امپرسنل رسپانس، یعنی کہ رسپانس کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اس کی جو کوالٹی آف رسپانس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن آف ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے. ایچ WAT رسپانس یعنی کہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ رسپونڈ آر اینالائزڈ اینڈ آر کلاسیفائڈ بیسڈ آن دی کوالٹی آف اے تھاٹ رسپانس، کہ کس
معیار کا جو آپ کا رد عمل ہے وہ ہے. اس میں جو رسپانسز ہیں پرسنل رسپانس ہے, انجنکشنل رسپانس ہے, فیکچول رسپانسز ہیں, کلیشز ہیں, انکمپلیٹ اور بلینک رسپانس ہیں, بلینک رسپانس, اور لاسٹ ون از دی آبزرویشنل رسپانس. یہ کلاسیفیکیشن ہے. پرسنل رسپانس ہمیشہ ذاتی رسپانس ہیں, ذاتی طور پہ جو آپ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, اور جو انجنکشنل رسپانس ہیں اس کے اندر آپ کوئی ایڈوائس کرتے ہیں, کوئی حکم دیتے ہیں. اس کے علاوہ فیکچول رسپانسز میں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے جو رسپانسز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کلیشز جن کو ضرب الامثال, پرووربز, محاورات کہتے ہیں. انکمپلیٹ رسپانس ہیں چونکہ آپ کی کنفیوژن کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے آپ ادھورا رسپانس چھوڑ کے تو اس کو اگلے رسپانس. اس کے علاوہ بلینک رسپانسز ہیں کہ آپ رسپونڈ ہی نہیں کرتے. اور سب سے آخر میں جو مشاہداتی رد عمل ہے اور جو ISSB کی ریکوائرمنٹ ہے, جو سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے, وہ آبزرویشنل رسپانس ہی ہے. یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو کوالٹی ہے آپ کے جو رسپانس ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کا کیا معیار ہے, کیونکہ جتنا آپ کا علم معیاری ہوگا اتنا ہی معیاری آپ کا رد عمل ہوگا. تو اس لیے ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے اس رسپانس کو لازمی طور پہ امپروو کریں, آبزرویشنل رسپانس کریں جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے. ہم اس کے اوپر فردر بات کریں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کے جو رسپانسز ہیں ان کو, جو لفظ آپ کو دکھائے جاتے ہیں ان سے جڑے ہوئے آپ کے خیالات اور تصورات کو آپ کو بغیر کسی جھجک, شرم, ہچکچاہٹ یا کسی کنفیوژن کے بغیر جو بھی پہلا رسپانس رد عمل آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کاغذ پر لکھ دیں. جتنی جلدی 2 سے 4 سیکنڈ میں آپ رسپانس لکھیں گے اور اس کو لکھنے کے دوران آپ کے چہرے پر کسی قسم کا خوف, پریشانی, شرم یا جھجک نمایاں نہیں ہوگی, بلکہ آپ ایک پرسکون طریقے سے اس رسپانس کو لکھ رہے ہوں گے, تو یقیناً آپ کا جو رسپانس ہے وہ نیچرل تصور کیا جائے گا. اور یہی نیچرل رسپانس آپ کی ریکمنڈیشن میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کی جو ویٹیج ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں وہ 10% ہے. اور سب سے اہم بات کہ سائیکالوجسٹ آپ کے لکھنے کے انداز کو اور اس میں استعمال کیے گئے الفاظ کو سمجھتا ہے, اس کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی پریڈکشن کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا جو کنفیوژنز ہیں وہ ہیں. کیونکہ what candidate is trying to say is important, یہ اس کی یوٹیلیٹی ہے. آپ کو اس کے مطابق اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ جو اپنا اس یہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہے اس کی آپ پریکٹس کریں. آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور ود نیچرل رسپانس اتنا ہی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جو آپ کے الفاظ کے ساتھ جڑی ہوئی اندرونی الجھاؤ یا مزاحمت ہے وہ دور ہو جائے گی, اور آپ یقیناً اپنی تمام چیزوں کو الائن کریں گے یا کانگرنٹ کریں گے ود یور what you want to join army, with your merits, demerits, your personality. آپ کی شخصیت کے مطابق جب آپ رسپونڈ کریں گے تو آپ کا نیچرل رسپانس بنے گا, اور یہی نیچرل رسپانس آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرے گا, اور سیلف کانفیڈنس امپروو ہونے کی وجہ سے آپ جو ISSB ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی, ہم پرسنل رسپانس پہ, انجیکشنل رسپانس پہ, فیکچول, کلیشز, انکمپلیٹ, بلینک اور آبزرویشنل رسپانس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. امید ہے کہ آپ کو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جو ٹیسٹ آف یور امیجینیشن ہے, جو آپ کے مشاہدے کا امتحان ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, آ گیا ہوگا, کیونکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ مشقت کا عادی نہیں ہوتا.
آپ کو غور و فکر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر مشق کریں، پریکٹس کریں. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اور یقیناً آپ اپنے مشاہدے کو بڑھا لیں گے. آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو دن میں کوئی 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ نے صرف مشاہدے پر غور و فکر میں دینا ہے، تاکہ آپ اس کی وجہ سے آپ کا مشاہدہ بڑھ جائے. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ارد گرد ماحول میں بھی مشاہدہ کریں، اور آپ عام تنہائی میں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر بھی ذہنی طور پر بھی اس ورلڈ اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کا آپ خود سے بھی امتحان کر سکتے ہیں، اور آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ کون سے لفظ ہیں جن پر آپ کے خیالات اور تصورات میں جو اندرونی الجھاؤ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس ٹیسٹ کے دیگر جو کلاسیفیکیشن آف ورلڈ اسٹوڈنٹ ٹیسٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بی نیچرل، بی وٹ یو آر، دیٹ از امپورٹنٹ. ڈونٹ ڈیمیج یور نیچرل رسپانس اینڈ present your real personality. Practice, practice, practice makes man perfect. Thank you. Assalamu alaikum.